مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اورنگی ٹاؤن جیسے ایک قصبے کے اندر ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا گیا. حالانکہ میں نے بھی اپنی پوری زندگی یہاں گزاری ہے، لیکن اس طرح کے ٹورنامنٹس، فٹ بال کرکٹ ٹورنامنٹس، ایون کہ ہمارے یہاں کوئی جمنیزیم بھی نہیں ہے جس سے ہم اپنے کچھ کریکولر ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکیں. تو یہ ایک بہت اچھی پیش قدمی تھی جس سے اسٹوڈنٹس کو اپنے کریکولر زندگی کے اندر کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملا. اب آج فاؤنڈیشن گروپ نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ ہم ان کے اس مرحلے کے اندر کچھ خوشیاں بانٹ سکیں. ہمارے آج کا تھیم ہی گلپاش ہے، لیکن میں آج اسٹوڈنٹ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے بھی اس ایجوکیشن سسٹم کے بہت سے نشیب و فراز کو جھیلا ہے. میں اس ایجوکیشن سسٹم سے بہت اچھے طریقے سے واقف نہیں. آج میں اپنے MBBS کے 4 سال کے اندر ہوں، لیکن جو چیزیں مجھے نہیں مل سکی، جن چیزوں سے میں ناآشنا رہا، میں چاہتا ہوں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں، خاص طور پر اپنے میرٹ اور چیٹنگ کو لے کے. سب سے پہلے میں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بچوں، ابھی آپ یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں تقریباً وہ میٹرک 9 اور میٹرک سے وابستہ ہیں. تو بچوں، یقینی طور پر آپ نے بہت سے بچوں نے یہاں پہ 9 کے پیپرز دے دیے ہوں گے، اور جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے، جتنا وہ کالا ہو چکا ہے، اتنا وہ تاریک ہو چکا ہے، آپ بھی اس تاریکی کے اندر خراب ہو چکے ہوں گے. آپ نے بھی، اور اللہ نہ کرے میرا ایک یہ خوش گمان ہے کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارا سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو پیپر دیتے ہیں وہ بنا چیٹنگ کے پاس ہی نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے کہ وہ چیٹنگ کرتے ہیں، ان کے ایون گریڈس آ جاتے ہیں، دین پھر وہ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں سے 60 سے 70% بچے فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے. ایک بچہ جس نے میٹرک میں 90% اسکور کیا، وہ انٹر میں جا کے فیل ہو رہا ہے آدم جی میں، سینٹ لارنس میں ہوتا ہے. تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے. اچھا، جس کے بعد میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ بچوں، ابھی آپ کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال. اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں جو انٹرن کرنے جا رہا ہوں یا آگے بیچلرس کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں کرنا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس 3-4 فیلڈیں سے میڈیکل، انجینئرنگ اور کامرس وغیرہ، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کو مستقبل میں کرنا ہے کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے ہمارا ابھی پاکستان کے اتنے مسائل چل رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے آگے جا کے آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. آپ چاہے انجینئرنگ کر رہے ہوں، چاہے آپ میڈیسن پڑھ رہے ہوں، MBBS کر لیں، آپ CA کر لیں، CCA کر لیں، لیکن آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جو دنیا کا رجحان ہے اب وہ اسکلس کے اوپر زیادہ ہے، وہ پریکٹیکل نالج کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. تو اس حساب سے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر ابھی آپ میٹرک کر لیتے ہیں اور انٹر میں جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے جائیں کہ آپ اپنے مستقبل میں کرنا ہے کیا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے میٹرک کے 2 سال کر لیے، پھر انٹر کے 2 سال کر لیے اور آگے جا کے آپ نے بیچلرس کیا اور پھر آپ جاب لیس ہو گئے. آپ کو جاب مل بھی رہی ہے تو 35-40 ہزار روپئے، کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کے پیرنٹس کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ 1,00,000-1.5 لاکھ تک کمائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے بچوں کو اس بارے میں معلومات ہوگی، لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ہارڈ اسکلس کے ساتھ ساتھ اپنے سافٹ اسکلس کو پالش کریں. سو واٹ آر دا سافٹ اسکلس؟ سافٹ اسکلس وہ ہوتی ہے جس سے آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی انگلش، آپ کے کھانے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے سائڈ ہسل. اگر آپ سائڈ ہسل کے حوالے سے جانتے ہیں، جو دنیا اس پہ بہت کام کر رہی ہے، آپ میں سے بہت سے بچے اس بات سے واقف بھی ہوں گے، لیکن واٹ از اے سائڈ ہسل؟ سائڈ ہسل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے جو آپ کی کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، جو آپ کی کریکولر ایجوکیشن ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ایکسٹرا اسکل سیکھتے ہیں. جیسے کہ میں کچھ اگر مثالیں دوں، جیسے کہ آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ ہے، کبھی کانٹینٹ کریشن ہے، یوٹیوب آٹومیشن ہے، یا پھر لنکڈن کانٹینٹ جنریشن ہے. ہو سکتا ہے آپ سے بہت سے بچے اس ٹرم سے واقف ہوں اور بہت سے نہ بھی واقف ہیں. تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ کی عمر 15 سے 16 سال ہے. اگر آپ نے 2 سے 3 سال 4 سال ان سائڈ ہسل کو دے دیا تو یقینی طور پر آپ اپنے بیچ میٹ سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہوں گے. مطلب جب آپ کا بیچ میٹ بیچلرس کے پروگرام کے اندر وہ بیچارہ ٹیوشنس پڑھا کے اپنی کسی نہ کسی اپنی فیس پوری کر رہا ہوگا، اس وقت تک آرام سے 80-90 ہزار لاکھ روپے تک کما رہے ہوں گے، اگر آپ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد یاد رکھیں کہ ہمارا پاکستان بہت بد نصیب ہے، اس حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بد نصیب ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ بھی اسی ملت کے فرد ہیں اور آپ کو بھی اس ملت کا ستارہ بننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انگریزی کی ایک بہت اچھی کہاوت ہے جو میں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے جو رٹا سسٹم سے بہت زیادہ مایوسی کی وجہ سے مجھے یہ کوٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو انگلش کی کہاوت، اس کو آپ سنیں اور سمجھیں. اف یو ٹیل می آئی مے فارگیٹ، اف یو شو می آئی مے ریمبر.
If you involve me, I will understand and apply. سمجھ میں آتی بات آپ کو. اگر آپ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اگر آپ سائڈ ہسل اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آپ انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی اسٹارٹ کر چکے ہوں گے. چلیں پھر بھی میں امید ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں آنے والے وہ میری بات کو سمجھیں گے. اور اس پہ اقبال نے کیا ہی خوب شعر کہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساتھ. شکریہ.